बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 19 अगस्त 2025 मंगल का दिन और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त अंडर डिस्कशन भी है कि मुल्क की हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़राब नज़र आ रहे हैं और नाजुक तरीन मोड पर दाखिल हो चुके हैं। पाक फ़ौज ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है और इस वक्त पाक फ़ौज जो है वो मैदान में उतर चुकी है और सिचुएशन किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो फौज के तर्जुमान हैं, जो फौज की पॉलिसी जो है वो काम के सामने रखते हैं, उनकी जानिब से भी फैसला कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत सेंसिटिव थी और ये इसको ऐसे कहें कि ये नेसेसिटी थी, यानी कि इसकी ज़रूरत भी पेश आ रही थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है कि पर्दे के पीछे दो अहम मुलाकातों का शोर है और ये मुलाकातें जो हैं वो किस किस की हुई हैं और मुलाकातों में कौन कौन शरीक था, उसमें क्या डिस्कशन हुई और फिर क्या फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन लाए गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो इस्लामाबाद के अंदर अंडर डिस्कशन है। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में ये बातें फैलना शुरू हो गई हैं कि जनाब पसे पर्दा मुलाकातें हो रही हैं जिससे हुकूमती ईवानों में हलचल मचाई हुई है। तमाम तफसीलात आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त सामने आई है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। नो डाउट बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जब तक हमारा मुल्क पॉलिटिकल तौर पर स्टेबल नहीं हो जाता तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मुमकिन नहीं नज़र आ रही। चाहे इस वक्त फिच हो, मूडीज़ हो, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो इशारे हैं वो पॉजिटिव दे रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आ रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब तक नहीं पड़ेगा, जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकली तौर पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकली तौर पर स्टेबिलिटी कैसे आएगी कि जब आप ये मार धाड़ रोक देंगे, सारा कुछ रुक जाएगा। और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि नफरत या खौफ की सियासत से कुछ हासिल नहीं होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी आप सोचना होगा कि जो ये नफरत की आग इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में भड़क रही है, इससे अब आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये जो है वो कुछ लेन देन आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते, मुज़ाकरात हमेशा सियासी जमातों के दरमियान होते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मुझे समझ नहीं आती कि PTI वाले ये कहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात इस वजह से करने क्योंकि उनके पास ताकत है। बिल्कुल दुरुस्त बात के मुज़ाकरात आपके होने चाहिए, उन्हीं के साथ होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत और इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है वो कह रहे हैं कि हम दोनों बैठकर बात करेंगे। अब दूसरी जानिब आप ये कहते हैं, लेकिन वहीं पर आप ये भी बातें करते हैं कि देखें जी फलां शख्स है, यानी कि आप नाम लेकर कहते हैं चीफ साहब का कि देखें अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार होंगे। और फिर कहा जाता है कि हमारी एक ज़ाती लड़ाई है। तो ये जब ये परसेप्शन बनाएंगे तो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के भी हामी हैं और फिर आप उनके खिलाफ नैरेटिव भी बनाते हैं, तो इस सूरत के अंदर क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे? ये सवाल हमेशा से मेरे ज़हन के अंदर घूमता है, जो कि रियलिस्टिक ग्राउंड पर होकर जब मैं सोचता हूँ तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये रियासत जो है वो नहीं बैठेगी, ना मुज़ाकरात होंगे, फिर यही सिस्टम चलेगा जो चलता जा रहा है और फिर इसी सिस्टम को कंटिन्यू जो है वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनाब सियासी जमातों को साथ जोड़कर बैठना चाहिए ताकि पाकिस्तान को अपने आबा व अजदाद के ख्वाब के मुताबिक बना सके। और ये बड़ी मैच्योर गुफ्तगू जो है वो राणा सनाउल्लाह की जानिब से जो है वो की गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि उन्होंने कहा कि हम सबको अब मिल बैठकर बात करनी होगी, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर इस वक्त हुकूमत के अंदर कन्फ्यूजन्स है, हुकूमत के अंदर इस वक्त खौफ और डर बैठता चला जा रहा है। क्या वजह है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक से ऑफर देना शुरू हो गए कि आए बैठकर बात करते हैं? क्यों? देखिए इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, मुल्क सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, सही समत में जा रहा है। 27वीं तरमीम की तो जनाब ज़रूरत है, यानी कि जब इसकी ज़रूरत पेश आएगी तो हुकूमत से भी इसका नहीं पूछा जाएगा, ये फिर आ जाएगी कौमी असम्बली में भी पेश होगी, सेनेट के अंदर भी पेश होगी, फिर हुकूमत इस पर सिर्फ ठप्पे लगाने वोट दे रहे हैं। और 27वीं तरमीम तो आपको तब पता चलेगी जब ये मंजूर हो जाएगी। अब 27वीं तरमीम हुकूमत ने नहीं लानी, हुकूमत को समझना है कि आप कह रहे हैं कि देखें 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है, तो क्या फिर 26वीं तरमीम की ज़रूरत थी? आप क्यों लाए फिर? अब जैसे 26वीं तरमीम की ज़रूरत थी तो फिर 27वीं तरमीम की भी ज़रूरत है, फिर वो भी आएगी।
یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر دے رہا ہوں میں، ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہم ریئلسٹک ہو کر سوچتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہونی ہیں۔ میں وہ تاریخیں دینے والا صحافی نہیں ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کل عمران خان رہا ہو رہا ہے، وہ دیکھیں اڈیالہ جیل سے ایسے ہم باہر لے آئیں گے، یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یہ تاریخ آ گئی ہے، فلانی ملاقات ہوگی امریکہ کے اندر۔ بالکل نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ خوش ہو سکتے ہیں، آپ سنسری پسند کر سکتے ہیں، آپ اس پر 2 دن شابیانے بجا لیں گے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر آپ چپ کر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ آپ کا حق ہے کہ آپ ایسی خبر دیں جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہو، جو اتھینٹک خبر ہو، اور جو سورسز بارہا ہمیں بتا چکے ہو، ہمارے کبوتر ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ خبر جو ہے وہ درست ہے، پھر جا کر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے متعدد سورسز سے اس خبر کو ویریفائی کیا، کراس چیک کیا، اور خبر جو ہے وہ یہ آ رہی ہے۔ اب اسی طرح سے جناب فہیم اختر صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے یہ خبر بریک کی گئی ہے، 92 نیوز سے وابستہ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور تحریک انصاف اور جی جے کے درمیان رابطے بحال ہو گئے ہیں اور 1 ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوئی۔ اب میڈیا پر تو یہ خبریں نہیں آئیں، اب یعنی کہ 1 ہفتے میں 2 ملاقاتوں کا مقصد، آج منگل ہے، پیر اور منگل کو یہ ملاقات تو نہیں ہو سکی، اب پچھلے ہفتے یہ ملاقات ہوئی ہوگی۔ تو پچھلے ہفتے جب یہ ملاقات پاکستان تحریک انصاف اور جی جے کے درمیان ہوئی ہے اور میڈیا سے بے خبر رہا، میڈیا سے یہ خبر اوچل رہی اور اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اپوزیشن اتحاد کے درمیان کہ ملاقات دوبارہ سے رابطے باہر ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ یہ 2 اہم رابطے ہوئے ہیں، اور یہ رابطے جو ہیں وہ بھی وقت کی سینسٹیوٹی کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں شہر اقتدار کے اندر، اور اپوزیشن اتحاد کا یوں اکٹھا ہو جانا یہ پاکستان تحریک انصاف اور جی جے جو ہے بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں گورنمنٹ کے اندر بھی۔ اب ایجنڈاز کیا تھے اس ملاقات کے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، کیونکہ جو اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب صاحب وہ تو 9 مئی کے کیس کے اندر ہو گئے نااہل، اور یہ دہشت گردی کی جو عدالت ہے انہوں نے ان کو نااہل کیا، اور پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ دیکھیں ابھی اس معاملے کو روکتے ہیں اور نئے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی جو ہے ابھی تک نہ کی جائے جب تک فیصلہ نہ آ جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہی حق ہے، اور پی ٹی آئی کو ایسا شخص لانا ہوگا جو پولیٹیکلی طور پر ایکٹیو ہے۔ اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو تھے، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن پھر وہ چلے گئے، نااہل ہو گئے۔ اب یہ معاملات جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے چل رہے ہیں، اور جو عمران خان کی رہائی اور دیگر چیزیں ہوں وہ بھی اس وقت ڈسکشن میں لائی جا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی اور جے جے جو ہے وہ 12 رابطے ان کے بحال ہو گئے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اب دوسری جانب ملک کی حالات جو ہیں وہ کس طرح سے خراب ہیں اور پاک فوج نے کنٹرول سنبھالے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر والی خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب کے پی کے میں جو اس وقت سراپی ریلے نے تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، اور پھر جو اختیار ولی خان صاحب جو کے پی کے سے پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ جب میں کے پی کے میں گیا تو جب میں نے وہاں پر صورتحال دیکھی تو جو میڈیا فگرز دے رہا ہے کہ 630 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے، 1000+ لوگ وہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں، اتنی خطرناک صورتحال کے پی کے میں بنی ہوئی ہے۔ اور بنیر میں تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ پتھروں پر کھڑے ہیں، یعنی کہ جو پہاڑی پتھر سیلابی ریلے کے ساتھ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے ساتھ بھاری پتھر لاتے ہیں، گھروں کے گھروں مسمار ہو گئے ہیں، گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے ہیں، تو جو پتھر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ زمین پر کھڑے ہوں، آپ زمین پر نہیں بلکہ کسی مکان کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ مکان جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس گئے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر پاک فوج نے اپنے فوجی دستے جو ہے وہ بھیج دیے، وہاں پر ریسکیو آپریشن بڑے پیمانے پر اس وقت شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کوئی ایڈمنسٹریشن وہاں کی کے پی کی گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل مجھے نظر نہیں آ رہے کہ اتنی خطرناک صورتحال میں جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو قابو پا سکے۔ تو وہاں پر فوج جو ہے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا کنٹرول سنبھالا ہے، اور پاکستان کی فوج وہاں پر ریسکیو آپریشنز کر رہی ہے، فوجی دستے وہاں پر پہنچے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے بڑی اہم ترین بریفنگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، فوج کا 1 دن کا راشن سیلاب متاثرین کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اور یہ انہوں نے چیئرمین این ڈی ایم اے نے بریفنگ دی، عطا تارڑ صاحب اس میں موجود تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب موجود تھے، اور اس دوران مونسون بارشوں، سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے ہونے والی تباہی کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کے پی کے میں سڑکوں کا انفراسٹرکچر جو ہے بری طرح سے متاثر ہوا، مجموعی طور پر کے پی کے میں 90% جو سڑکیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، سڑکوں کی بحالی پر کوششیں کی جا رہی ہیں، 2 انجینئرز بٹالین کے پی کے اور 2 گلگت میں تعینات ہیں، اور 3 میڈیکل یونٹس گلگت بلتستان اور کے پی کے میں تعینات ہیں۔ میڈیکل کیمپس میں ابھی تک 6000 سے زائد زخمیوں کو علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب جو یہ جناب انجینئر بٹالین ہو، میڈیکل یونٹس ہوں، یہ کس کے آ رہے ہیں؟ یہ پاک فوج کے آ رہے ہیں، جو وہاں پر انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے لگا دیے ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب کی ہدایت پر ایڈیشنل یونٹس کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے۔ بنیر شانگلہ میں
میڈیکل یونٹس بحال، زخمیوں کا علاج فراہم کیا جا رہا ہے اور فیلڈ مارشل کی ہدایت کے اوپر متاثرین میں راشن بذریعہ روڈ اور بذریعہ ہیلی کاپٹر بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ متعدد پلوں کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے، سڑکیں کھولی گئی ہیں اور اس وقت بنیر میں 2 بٹالین جو ہے موجود ہیں اور اس کے علاوہ میڈیکل بٹالین کے علاوہ بھی سی ایم ایچ راولپنڈی سے بھی ٹیمیں جو ہے وہاں پر بھیجی گئی ہیں۔ اور این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ اس وقت 670 افراد جو ہیں وہ حالیہ مونسون کی بارشوں میں جاں بحق ہو گئے ہیں، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ 670 تو وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، جو لاپتہ ہیں وہ اس سے الگ ہیں اور 1000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ سیلاب میں بہ جانے والے افراد کی تلاش کا عمل جاری ہے اور لاپتہ کچھ افراد کی لاشیں ریکور بھی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سرچنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، شمالی علاقہ جات اور کے پی کے میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں وہ اس حوالے سے باخود جائزہ بھی لے رہی ہیں۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس بریفنگ دی گئی ہے، میڈیا بریفنگ، جس میں بتایا گیا کہ پاک فوج جو ہے انہوں نے بٹالین اور انجینئرنگ کور اور اس کے علاوہ میڈیکل یونٹس وہاں پر فعال کر دیے ہیں اور اس کے علاوہ تازہ دم دستے جو ہیں پاک فوج کے وہاں پر ریسکیو آپریشنز بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھی کہ اس وقت پاکستان کی قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور سری لنکا اپنے لازمی حلق نے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔